ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع چھاپ الرسالہ، یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ہے، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 43 میں میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 43 میں، صفحہ نمبر 43۔ اچھا یہ حدیث نمبر 3929، بھلے یہاں پر حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغلہ، جو شخص اپنے مصحف کو بچا سکتا ہے بچا دے۔ کب کی بات ہے؟ امر بالمصاحف ان تغیر، اس زمانے کی بات ہے جب عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو جلا دیا جائے، مصاحف کو جلا دیا جائے۔ فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة، اچھا جو بھی اپنے اس بات کو، اپنے قرآن کو چھپا لیتا ہے وہ اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوگا۔ ثم قال، اس نے کہا قرأت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 70 سورة فأترك ما أخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 70 صورتیں میں نے سیکھی ہیں، 70 صورتیں میں نے ان کی زبان مبارک سے سیکھی ہیں، ان کے دہن مبارک سے سیکھی ہیں، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ حدیث عزیزوں یہاں پر شعیب الارناؤوط جو ایک وہابی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں کہ اس کو خبیر ابن مالک نے روایت کیا ہے، حالانکہ خبیر ابن مالک ثقہ ہے، ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، اور بقیہ اس کے رجال سب رجال شیخین ہیں، سب بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ اسی حدیث کو شیخ احمد محمد شاکر نے تصحیح کیا، شیخ احمد محمد شاکر مسند احمد ابن حنبل چھاپ دار الحدیث جزء الرابع میں، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 88 میں، وہاں پر اسی حدیث کو اس نے تصحیح کیا۔ یہ ہے اچھا حدیث نمبر 3929 کو امر بالمصاحف ان تغیر، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے کہ جب قرآنوں کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو پکڑ پکڑ کے جلاتے تھے عثمان کے حکم سے، تو عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی اور کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، جو اپنے قرآن کو بچائے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور اس نے کہا عبداللہ زید ابن ثابت کا کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ زید ابن ثابت، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھی ہیں، تو میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اس کا واضح دلیل ہے کہ اس نے مصحف عثمانی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ۔ پھر روایات میں ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے اس کے قرآن کو لے کر اس کو فرائی کیا گیا، اگر مجھے وہ روایت مل جائے کہ اس کی قرآن مصاحف ابن ابی داود میں ہے، کتاب المصاحف ابن ابی داود میں عثمان کا جو گورنر تھا وہ آیا تھا، اس نے عبداللہ مسعود سے زبردستی قرآن چھین کے اس کو تیل میں ڈال کے جلا دیا تھا، قرآن کو فرائی کیا تھا، اور وہ فرائی کر کے اس کو واپس دے دیا، فرائیڈ القرآن۔ یہ ہے صحابہ کے کمال۔ یہ مصاحف میں یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں بہت سارے روایت ہو لکھا ہے اسی مضمون پر، یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں ایک روایت نہیں کئی ایک روایات ہیں اس سے کہ بھلے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ۔ بہرحال آپ جو اجماع کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اجماع ہے، تو اس کے نقض میں بہت سارے روایات ہیں۔ اگر آپ کتب تفسیر میں چلے جائیں، عبداللہ ابن عباس کے مختلف اقوال مختلف کتب میں کہ فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، فلان آیت اس طرح نازل ہوئی، اس کا الفاظ مختلف ہیں، یہ کم احادیث نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس طرح، عبداللہ ابن مسعود کے بھی ہیں اسی طرح الفاظ۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، یہ اجماع بعد میں وجود میں آئی ہے نا، یہ ایسی اجماع ہے جو جہال کی اجماع ہے، کسی دلیل پہ آپ اب مثلا جاہل لوگ بیٹھ کے اجماع کریں کہ نماز واجب نہیں ہے، اس سے تو نماز کی واجبیت ختم تو نہیں ہوتی۔ اب جو صحابہ آپ خود کہتے ہیں کہ وہ امت کے عالم ہیں، انہوں کے شہادات موجود ہیں اس مسئلے پر اور بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے مصحف عثمانی کی مخالفت کیا ہے، اور یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، یہ بہت زیادہ احادیث اور روایات ہیں، وہ تواتر کے حد سے بھی زیادہ ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق آپ جو فرماتے ہیں نا، وہ میرے تقریرات پہ آپ دیکھ لیں، آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں ان کے اقوال بہت زیادہ، انہوں نے خود قرآن جمع کیا ہے، ابو بکر سے پہلے اور زید بن ثابت سے پہلے ان کے قرآن موجود تھی، تو انہوں نے دکھایا صحابہ کو، صحابہ نے نہیں مانا، وہ یہ امت کے عالمیہ ہے، یہ جس طرح انہوں نے ثقلین کو، اہل بیت علیہ السلام کو رد کیا، قرآن کو بھی رد کیا، دونوں ثقلین کو رد کیا، تو یہ امت کا عالمیہ ہے۔